تمام حضرات سے عرض ہے کہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں، انشاءاللہ عز و جل 1:45 پر نماز جمعہ واجبان ادا کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت الحمدللہ عز و جل ذی الحجہ یعنی حج مبارک کا مہینہ جاری ساری ہے۔ آج صبح حج کی 23 تاریخ چھٹا سے 7 کے بعد 10 کو رہے مبارک کو نماز عید واضحہ انشاءاللہ ہوگی۔ عید الاضحیٰ جس کو ہم عید قربان بھی کہتے ہیں، یعنی قربانی کرنے والی عید۔ اب یہ عید کا کیا مقصد ہے، یہ عید کس طرح شروع ہوئی، اس کے کیا معاملات ہیں، آئیے اس کے بارے میں آپ کچھ رہنمائی حاصل کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو کہ انسانیت کی بھلائی، ان کی رہنمائی اور ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو کچھ دستور، کچھ عوامل بتانے کے لیے آئے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ کی، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی وحدانیت کو اجاگر کیا، اور آخر میں جناب سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جن پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اور آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب عطا کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انہی انبیاء کرام میں سے حضرت ابراہیم علیہ اللہ علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، نبی تھے، اور آپ کی شادی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ہوئی تھی، لیکن عرصہ گزرتا گیا یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک 85 سال ہو گئی۔ آپ کی عمر مبارک 86 سال ہو گئی، لیکن آپ کے گھر میں اولاد نہ پیدا ہوئی۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب انسان کی شادی ہو تو ہر کسی کی آرزو ہوتی ہے کہ میرے گھر میں رونق ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور گھر میں خوشیاں ہوں۔ لیکن آپ چونکہ نبی تھے، 86 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا، لیکن ایک دن خدائے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل، تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء علیہ السلام کی بات کو رد نہیں کرواتا۔ چنانچہ جب آپ دعا فرما رہے تھے تو یہ دعا حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سن رہی تھی۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، آپ نے میرے ساتھ اتنا عرصہ گزارا ہے، لیکن اولاد نہیں پیدا ہو سکا، تو لہٰذا میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں کہ آپ بی بی ہاجرہ سے
حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیوی کی رضامندی کے ساتھ ان کے مشورے کے ساتھ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی کر دیا۔ جب شادی کر لی تو عرصہ گزرنے کے بعد آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو آپ کا آنا جہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ زیادہ ہو گیا، کیونکہ باپ بیٹا کا ظاہر سی بات ہے جہاں پہ خدا ہوتی ہے وہاں پہ انسان کا دل کرتا ہے کہ زیادہ دیر وہاں پہ زیادہ وقت گزارے، تو آپ اپنا زیادہ وقت حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گزارا کرتے ہیں۔ جب حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ دیکھے تو اگر ایک پریشان ہو تو دوسرا خوش ہو تو اس سے تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے کہ یہ خوش ہے تو مجھے بھی بالکل خوشی ہونی چاہیے، مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی عطا کرے۔ اسی بنا پر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کا راستہ راہی گزرا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، آپ ہاجرہ کو کسی اور جگہ لے جائیں، یعنی ایک گھر جگہ دونوں اکٹھے بھی رہ سکتی ہے۔ چنانچہ آپ نے بات نہ مانی، تو جب حکم خدا بندی ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ایک بیابان جنگل ریگستان میں لے گئے اور وہاں پہ چھوڑ دیا۔ بیٹا خوشی ماں چھوڑتا ہے اور باپ کے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہے، اسے تھوڑی سی پریشانی اور تھوڑی سی الجھن اور تھوڑی سی درد ہو تو باپ تڑپ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ انبیاء کرام کا یہ شیوا تھا کہ وہ حکم خدا بندی کی پیروی کیا کرتے تھے اور حکم خدا بندی کا کبھی رد نہیں کیا کرتے تھے، چنانچہ آپ انبیاء خدا بندی کی پیروی کرتے ہوئے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ریگستان میں چھوڑائے جہاں پہ اب کعبہ معظمہ ہے، تب جگہ بیابان تھی۔ جب آپ چھوڑ کے جانے لگے تو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے اللہ کے بندے، آپ مجھے چھوڑ کر تو جا رہے ہیں، اس میں کیا آپ کی مرضی ہے یا کس وجہ سے آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے جب پیچھے ہو کر اپنی بیوی اور بیٹے کو دیکھا فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے تجھے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ نے کہا یہاں پہ چھوڑ دو اکیلا، تو میں اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو یہاں پر چھوڑ کے آیا ہوں۔ پھر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہماری آنکھوں پر بالکل جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی طرح ہی کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں میں چھوڑ کر واپس آ گئے، اور اس وقت ان کے پاس کیا تھا؟ ایک مشکیزہ تھا جس کو مٹکا بولتے ہیں، پنجابی میں گڑا بھی ہوتا ہے، مشکیزہ، اس میں پانی تھا اور 2 کلو کھجورے تھے، یہ ان کے پاس سامان تھا اور کچھ تھا، 2 کلو کھجورے اور 1 مشکیزہ پانی تھا۔ چنانچہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کچھ دن وہاں پہ نہیں، آہستہ آہستہ پانی پینے سے مشکیزہ ختم ہو گیا، کھجورے کھانے سے کھجورے بھی ختم ہو گیا، آپ پانی پیا کرتی تھی، کھجورے کھایا کرتی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ تو جو ہی پانی اور کھجورے ختم ہوئی تو ظاہر سی بات ہے جب عورت جو چیز نہ کھائے تو اس کا دودھ بھی جو ہے وہ کھاتا نہیں ہے، تو
جگہ کا نام تھا سبا، وہاں پہ ایک چکر لگایا، دھوپ ہے، پتھر ہے، جگہ پتھریلی ہے، تو وہاں سے اپنے بیٹے کی پریشانی دیکھی نہیں گئی، ماں سبا کی طرف گئی، وہاں پہ چکر لگایا، لیکن کوئی انسان نہیں ملا تھا کہ پانی کا وسیلہ کیا، چنانچہ واپس آ کے اپنے بیٹے کو دیکھا وہ رو رہا ہے اور اپنی ایڑیاں زمین کے اوپر رگڑ رہا ہے، جس طرح بچے روتے ہیں۔ پھر دوسری جانب بڑھی، اس جگہ کا نام مروا ہے، ایک طرف گئی تو سبا کی، دوسری طرف گئی وہ مروا تھی، وہاں پر چکر لگایا، پھر اسی طرح یہ چکر دوبارہ لگاتی آپ نے سبا اور مروا کے درمیان 7 مرتبہ چکر لگایا، تو جب 7 مرتبہ تھک ہار کے بیٹھ گئی اور دل میں یہ خیال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے کوشش کی ہے لیکن مجھ سے کچھ نہ بن سکا، تو اب تیری ہی قدرت ہے کہ تو ہمیں کسی نہ کسی طرح پانی پلائے۔ چنانچہ جو ہی آپ کی نظر اپنے بیٹے کی ایڑیوں پر پڑی، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے تھے، تو وہاں سے آپ نے کیا دیکھا کہ ایک چشمہ جاری پانی نکلنا شروع ہو گیا، جس کو آج کل زمزم کا کنواں کہا جاتا ہے، آب زمزم، یہ سب کچھ شروع ہوا، پانی نکلنا دیکھ کر ماں بڑی خوش ہوئی، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود پانی پیا، بیٹے کو دودھ پلایا، پانی پلایا۔ کچھ ہی دنوں بعد ایک قبیلہ وہاں پر آیا، تو اس نے جب دیکھا کہ یہاں پہ پانی وہاں پر ہے، پانی زیادہ ہے، کھلا ہے پانی، تو وہ اس کنویں کے پاس انہوں نے اپنا ڈیرا لگا، بسیرا کر دیا۔ آہستہ آہستہ پھر آبادیاں شروع ہو گئی۔ جب 13 سال کا عرصہ گزر گیا، ایک رات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو رات کو خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کو اگنور کر دیا، آپ نے کہا شاید وسوسہ ہے۔ دوسری رات پھر وہی خواب آیا، پھر آپ نے توجہ نہ دی۔ جب تیسری رات وہی خواب آیا، آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے ذہن میں یہ سوچا کہ شاید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو مجھے بار دکھایا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 برس، بیٹے کے پاس آئے، بیٹے سے ملے اور بیٹے کو ایک طرف لے جا کر بتایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو شاید اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، تو لہٰذا تیرا کیا ارادہ ہے، تو کیا رائے دیتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں حکم فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو میں تیری رائے دیتا ہوں، کیا بتاتا ہے کہ ذبح کروں۔ تو بیٹے نے جب یہ سنا تو باپ کے فرمان پہ دمائی لگا، وہ بیٹے شروع سے فرمان بردار تھے، کیونکہ ان کے والدین بھی فرمان بردار تھے۔ چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رضامندی حاصل کی۔ رضامندی کے بعد آپ نے حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے ایک دوست نے دعوت پہ بلایا ہے اور میں اور اسماعیل علیہ السلام نے دعوت پہ جا رہے ہیں، ان کو نہیں بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یقین تھا، اعتماد تھا۔ جب وہ لے کر چلے گا ذبح کرنے کے لیے، ابلیس کو جب یہ پتا چلا کہ نبی یہ کام کرنے والا ہے، اپنے رب کی فرما برداری کرنے والا ہے، رب کے حکم پہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے والا ہے، تو شیطان کا کام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاذ اللہ مخالفت، دشمنی، انسانوں کو بربلانا۔ چنانچہ شیطان جو تھا آدمی کی صورت میں حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہتا ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ وہ تیرے بیٹے کو کدھر لے کے گیا؟ اس نے کہا نہیں، وہ ایک دعوت میں گیا۔ تو شیطان کہنے لگا وہ دعوت میں نہیں لے کر گیا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے
جب پریشان ہوئی تو بعد میں شیطان نے کہا کہ وہ ذبح کرنے کے لیے اس لیے لے کر گیا ہے کہ اس کے رب نے حکم فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. تو جب حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ میرے رب عز و جل کا حکم ہے کہ میں اپنے بیٹے کو تیری راہ میں قربان کروں، حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایمان کیا کمال کا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس، اگر میرے پاس 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو میں اللہ کی راہ میں قربان کرتا. یہ تو ایک اسماعیل تھا. اگر میرے رب کا حکم ہوتا تو یہ سارا کچھ اسی نے دیا ہوا ہے. یہ ساری نعمتیں جو ہمیں خوشیاں ملتی ہیں، جو ہم خوش ہیں، صحیح سلامت ہے، اللہ پاک کی نعمتیں یہ اللہ پاک نے دیا ہوا. ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کچھ بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ واقعی ابلیس ہے، شیطان ہے. اگر میرے پاس 1000 بھی اسماعیل ہوتے تو اللہ پاک کی راہ میں قربان کر دیتا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو خالی میدان میں لے گئے جگہ پر. تو جب ذبح کرنے کا پروگرام بنایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی 13 سال کے معصوم بچے ہیں. تو باپ سے کہنے لگے کہ ابا جان، ابھی آپ نے مجھے ذبح کرنا ہے تو چھری کو تیز کر دیا تاکہ میری گردن پہ چھری جو ہے وہ جلدی چل جائے. یہ نہ کہ چھری چلے نا اور آپ کو پاس آ جائے اور آپ مجھے چھوڑ دیں اور میرے رب علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی ہو جائے. تو لہذا چھری کو تیز کر دیا جائے. جب چھری تیز کر دی گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ سے مخاطب ہیں کہ ابا جان، اب میری آنکھوں پہ پٹی مار دے اور مجھے الٹا لٹائیے گا کہ اگر میں سیدھا لیتا تو یہ نہ کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو ترس آ جائے. تو آپ جو ہے مجھے ذبح کرنے کا معاملہ فرق کر. اس کے بعد کہا کہ ابا جان، مجھے الٹا لٹانے کے بعد میرے ہاتھ بھی باندھ دیجیے گا کہ اگر میں تڑپوں تو یہ نہ ہو کہ چھری جو ہے وہ کسی اور جگہ چل جائے یا اور نقصان ہو جائے تو میرا ہاتھ بھی باندھ دیجیے گا. اس کے بعد ابا جان سے کہتے ہیں کہ ابا جان، آپ اپنی آنکھوں پہ جو پٹی باندھ دیجیے گا کہ یہ نہ کہ آپ کو بھی ترس آ جائے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اسے ذبح کر دیں. چنانچہ تمام معاملات کیے گئے، چھری کو تیز کر دیا گیا، بیٹے کو الٹا لٹا دیا گیا، بیٹے کے ہاتھ باندھ دیے گئے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اوپر چھری چلانے لگے. چھری چلانے لگے تو چھری چلی، زور لگایا، چھری نے کام نہیں کیا. دوسری مرتبہ پھر لگایا، پھر چھری نہیں چلی. پھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے چھری، میرے رب عز و جل کا حکم ہے تو کیوں نہیں چل رہی؟ تو چنانچہ تمام کائنات یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، تمام فرشتے یہ معاملہ دیکھ رہے تھے کہ ایک بندہ جو اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہے وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے لگتے جگر کو ذبح کر رہا ہے. تمام فرشتے جو ہیں یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں اور شیطان بھی کافر ہے، بہت مہنگا ہے. ابراہیم سے چھوڑ دو، یہ تمہارا بیٹا ہے، بڑی محبتیں دلا رہا ہے، ابراہیم سے چھوڑ دو. لیکن چونکہ حکومت بڑا بندی تھا اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پورے اسلام کیا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ دیکھا کہ میرا نبی میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کامیاب ہو چکا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل، جنت سے ایک بیٹا لے جا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھ دے. اور کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً جنت سے ایک بیٹا اٹھایا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے رکھا. تو کیا ہوا کہ پھر جب وہ گردن بیٹے کے نیچے آئی پھر چھری نے چلنا شروع کیا. جب چھری چلی بیچ میں سے خون کی دھار نکلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ اللہ. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. اور جب ذبح کرنے کے بعد پھر ہاتھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا.
معاملے کو، اس کام کو، اس اپنے نبی کی فرما برداری کو پوری دنیا کے لیے سنت بنا دیا۔ اور آج الحمدللہ تمام اہل اسلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے جہاں پر سے بات کرتے ہیں۔ تو حضرت یہ تھے اولیاء، یہ تھے انبیاء کرام کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے کچھ بھی نہیں بولا کرتے تھے، کچھ سوچا ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کر دیا، اور پھر بعد میں اولیاء اعظام کے ذمہ یہ کام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بلند مراتب عطا فرماتا ہے، بلند رتبے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میری راہ میں جھک کر تو دیکھ پوری کائنات کو تیرے آگے رکھا ہے، میرے لیے بک کر تو دیکھ پوری کائنات کو تیرا فرما بردار ہے، مل لا کر میرا ہو کر تو دیکھ ساری کائنات کو تیرا آقا ہے۔ تو بات تھوڑی سی ہے کہ جب اپنے فرما برداری کی، حکم کی تعمیل کی، آزمائش انبیاء علیہ کرام اور اولیاء اعظام پر بھی میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہزاروں سال درختوں کے پتے کھاتے رہے، پانی نہیں ملا، پتے کھاتے رہے، اور پتے کھاتے کھاتے آپ کا جسم مبارک سبز ہو گیا، اور کچھ عرصہ صرف پانی ملا اور کچھ تو جب بھی فرما برداری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رتبہ عطا فرمایا کہ تمام اولیاء کرام کی گردن کے اوپر حضور غوث پاک کا قدم، ولی اللہ وہی ہو سکتا ہے جو یہ مانے کہ میری گردن پہ حضور غوث پاک کا قدم، یہ رتبہ ہے۔ قربانی اظہار محبت کا نام، لیکن آج کل جو قربانی کا سلسلہ چل رہا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اب دیکھیں کچھ حضرات سارا ماشاءاللہ گوشت کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، لیکن قربانی کے وقت ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ قربانی کے وقت بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جو گوشت ہو اس کو فریج میں ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا سال گوشت عطا فرمایا، پورا سال اتنی نعمتیں عطا فرمائی، تو کیا ہم عید پر بھی اپنے فریجوں کو چھوڑ کر لیں؟ یہ قربانی اس کا نام نہیں ہے نا، فریجوں کو فل کرنے کا نام نہیں ہے، یا سارا گوشت گھر میں رکھنے کا نام نہیں ہے۔ وہ جو میں نے مولوی صاحب سے سنا ہے کہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھ سکتے ہیں، بھائی رکھ سکتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے، قربانی کا گوشت گھر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی صورتیں بھی تو ہے۔ قربانی کا گوشت وہ لوگ گھر میں رکھ سکتے ہیں کہ جن کے افراد زائد، جن کو حاجت ہو وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن آج کل تو ہر کسی کا یہ معاملہ ہے۔ اور تقسیم کرنے کا ہمارا کیا ہے؟ تو ایک بیوی کو تھال میں بھر کے دیتے ہیں، تو 5 سال کا تو وہ گاؤں میں جاتی ہے اور 4 روٹیاں دیتی جاتی ہے۔ یہ ارشاد ہے بھائی کہ جس گھر کے 10 افراد ہیں، 4 روٹیاں سے اس گھر کا ایک وقت کا کھانا تو بنے گا۔ چلو جس گھر کے 2-3 افراد ہیں ان کے لیے تو کافی ہے، لیکن جس گھر کا 10 افراد کا گروپ ہے وہ 4 روٹیوں سے ایک وقت کا کھانا، ایک وقت کا سالن پا سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تقسیم نہ کرو، تقسیم کرو، لیکن ایک طریقے کے ساتھ کیسے کرو۔ آج کل یہ معاملہ دیکھے جا رہے ہیں، وہ بھائی اس نے بھی قربانی کی ہے، اس نے بھی ماشاءاللہ بچڑا سزا کی ہے، اس نے بھی ماشاءاللہ دفاع کیا پیسہ، تو وہ بھی گوشت دے وہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ گوشت کے گھر میں آئے گا اگر فرض کیا آپ کے علاوہ کسی نے گھر میں گوشت کرا دیا تو وہ چلے بھوکے کے بھوکے ہیں۔ آج کل کے معاملات بڑے نازک ہیں۔ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بیان کر کے مسجد سے نکلا تو سامنے آپ کو پتہ ہے کہ بازاروں میں فروٹ کی ریڑیاں لگی ہوتی ہیں، تو سیب کی ریڑی لگی ہوتی تو ایک ماں اپنے بیٹے کو لے جا رہی تھی، تو بیٹا اپنے ماں کے ہاتھ کو پکڑ کے کہتا ہے کہ ماں جی میں نے کبھی سیب نہیں کھایا، تو یہ سیب کو لے کر ماں جب دیکھتی ہے اس کی آنکھ بھر آتی ہے، ماں کے ہاتھ میں پیسے بھی ہے، لیکن ماں اپنے بیٹے کو چھوڑتی ہے اور کہتی ہے بیٹا سیب تو پھر بھی دے دیں گے، یہ دعا کرو کہ ان پیسوں سے آج ہمارے گھر کا رات کا کھانا بن جائے۔ تو حالات تو یہ ہے، لیکن ہم نے سب
کی ہے تو آپ کو پتا ہے اپنے گاؤں میں کون سے گھروں میں قربانی نہیں یا کون سے گھر غربا کی ہے جنہوں نے سارا سال گوشت نہ کھایا 500-600 روپے کی 1200 روپے اب جو ماں اپنے بیٹوں کو ایک لے کر نہیں دے سکتی 180 روپے کلو والا تو کیا انہوں نے کبھی گوشت کھایا آپ اپنے ذہن سے سنتے تو اس لیے اپنے گاؤں کے آپ کو پتا ہے کہ گاؤں سے غربا ہے مساکین ہے یا جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے جو قربانی نہیں کرتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے قربانی کرنے وہ کم از کم ایک وقت کھانے کے لیے گوشت جتنا بنتا ہے کلو 1.5 کلو جتنا بنتا ہے وہ ان کے گھر انشاءاللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب ہوگا لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ اگر 4 روٹیاں 10 آدمیوں کے گھر میں دیں گے تو وہ کیا دعائیں ہوگی وہ یہ دعا دے گی کہ ہمارا اتنا بڑا گھر ہے اور 4 روٹیاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی مساعد دی ہے طاقت دی ہے ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قربانی ہم کرتی کرنا اور جن پر واجب ہے انہوں نے تو قربانی کرنی اور بقیہ جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خود قربانی کرے واجب نہیں دیا ہے نا ان پر واجب نہیں ہوتی یا مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا کیا ہے کہ آپ نے واجب قربانی کرنی اس کے بعد بھی آپ نے طاقت ہے کہ آپ ایک دو بکرے دودھے خرید کر قربانی کر سکتے ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے مساکین و غربا کی ہمدردی کے لیے کرتے ہیں تو اس لیے قربانی بیان غریبوں بھائیوں مساکین کو جو یتیم ہے ان کو یاد رکھنا جن کو اللہ معاف اور گھر میں رکھنے والے کو گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ جو ماشاءاللہ پورا سال رہتے ہیں ان کی بات میں کوشش کر کے عید والے دن والے کم از کم دوسروں کی خوشی کا خیال رکھیں دوسروں اپنے بھائیوں کو بھی خوش رکھیں ان کا بھی خیال رکھیں جتنا ہنستے تکلیف ہو سکے کوئی کپڑے لے کر دے دے ویسے ہی پیسے کی خدمت کر دے ویسے کوئی بھیج دے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود بھی اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین اس کا سنتے رہتے